سو ہیئر وی آر اگین. اور مجھے لگ رہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے پچھلے پورے عرصے میں جو اس کی فتوحات تھیں اور جو کامیابیاں تھیں وہ شاید رضوان کے صدقے میں تھیں یا کیا تھیں. کیونکہ جب ان دونوں کا کمبینیشن تھا اور بابر اور رضوان اکٹھے کھیلتے تھے تو پھر بابر جو بڑا اچھا ایکسل کرتا تھا سارا کچھ ہوتا تھا لیکن رضوان بھی بہت اچھا کھیلتا تھا. اب جب کمبینیشن ٹوٹا ہے اور رضوان الگ کھیل رہے ہیں اور بابر الگ کھیل رہے ہیں تو بابر چھوڑیں. میں آپ کو اس بارے میں سارا کچھ ابھی تفصیل سے ڈائسیکشن کر کے بتاتا ہوں کہ یہ پورے پی ایس ایل میں کس نے کیا کیا سکور کیا کیسے کیا ساری باتیں کی. لیکن پہلے ہم رن ڈاؤن دیکھ لیں کہ آج آپ کے ساتھ جو باتیں کرنی ہیں وہ کیا کرنی ہے. ایک تو یہ بات کرنی ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے 5 پلیئر جو ہیں وہ کن حالات میں ہیں, بلکہ 6 پلیئرز کن حالات میں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. اور حسن علی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ان کا فیوچر ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بڑا امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی. اس میں سہیل تنویر جو آج کل کچھ لوگوں کے ساتھ بین کٹنگ کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ تھا, کیا صورتحال تھی, کیا صورتحال بن رہی تھی, وہ سارا کچھ ہوا تھا. اور اس کو آپ کیسے مس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اتنے اچھے پلیئر جو ہیں وہ خاص طور پہ شعیب اختر جو شرلیاں چھوڑنے میں ماہر ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک بات کر دی ہے جو وراٹ کوہلی اور بابر اعظم کے حوالے سے ہے, تو اس کے بارے میں بات کریں گے. یس پی ایس ایل کا جو سکور کارڈ ہے سارا جو جہاں تک میچ پہنچے ہیں سب نے بہت سارے میچز کھیل لیے ہیں سارا کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں, کہاں سے شروع کریں بتائیں. اس میں سب سے پہلے ایسے نہ بات کر لیں کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے حوالے سے کیا ہو گیا ہے. اسلام آباد یونائٹڈ کے پلیئرز جو ہیں وہ بڑے زیادہ آڈ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اسٹرلنگ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, ہیلز ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, اور شاداب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ٹورنامنٹ سے آلموسٹ آؤٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ہیمسٹرنگ انجری اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے. ذیشان ضمیر بڑا اچھا کھیل رہے تھے. ذیشان ضمیر بھی جو ہیں وہ ابھی ان کی انجری بھی ٹھیک نہیں ہوئی, وہ بھی جا رہے ہیں. مت جا رہے ہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ نہیں کھیل پائیں گے, اور کالن منرو جو ہیں وہ بھی نہیں کھیل پائیں گے, ان کے بھی مسائل ہیں انجری کے. تو یہ بڑا عجیب کراچی اسلام آباد کے لیے ہے. نمبر 3 پہ اس وقت ابھی اسٹینڈ کرا ہے اسلام آباد یونائٹڈ. ابھی اس پوزیشن پہ جو ہے انہوں نے 7 میچ کھیلے ہیں, 4 جیتے ہیں 3 ہارے ہیں. لیکن تھوڑی سی صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور خراب یہ بھی ہو رہی ہے کہ جب ہم یہ ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹرلنگ بھی نہیں ہے, اور ہیلز بھی نہیں ہے, اور شاداب بھی نہیں ہے, اور کالن منرو بھی نہیں ہے, اور ذیشان ضمیر بھی نہیں ہے, اور حسن علی ہیں. تو یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ حسن علی بھی ہیں, جو حسن علی کے ساتھ کیا صورتحال بن رہی ہے. وہ بھی ایک عجیب قسم کے مسائل کا شکار ہے, اس وقت کرٹیسزم کا شکار ہے. حسن علی بہت اچھا پرفارم نہیں کر سک رہے پی ایس ایل میں, اور یہاں تک سوچا جا رہا ہے کہ جو T20 کا اسکواڈ ہے جو جس سے ابھی آسٹریلیا کے لیے آنا ہے, تو T20 کے اسکواڈ میں سے حسن علی کو مائنس کر کے جو ہے وہ نسیم شاہ نے بڑی اچھی پرفارمنس دے دی ہوئی ہے. تو نسیم شاہ کو حسن علی کی جگہ ریپلیس کیا جائے, جنہوں نے ابھی تک جو ہے 8 میچز کھیلے ہیں اور 11 وکٹیں لی ہیں. اکانومی ریٹ جو ہے ان کا 8.32 رہا ہے, اور اکانومی ریٹ بڑا اچھا ہے. اور اگر ہم 5-6 پہلے بولرز دیکھیں جس میں پی ایس ایل کے, تو اس میں کہیں بھی حسن شاہ اسٹینڈ نہیں کرتے, جبکہ نسیم شاہ جو ہیں وہ اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے, حالانکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, بڑے برے حالات ہیں ان کے, اور وہ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ابھی تک اس میں, لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا وینٹیلیٹر پہ ہیں اور وہ چل رہے ہیں ابھی تک. ان کے نسیم شاہ جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے جو بیسٹ ابھی تک کیا ہے, جو ریکارڈ بھی ہے ابھی, وہ 3.3 اوورز میں 5 وکٹس انہوں نے لی ہیں 20 رن دے کے, اور 5.71 کا رن ریٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میچ میں انہوں نے 4 اووروں میں 4 وکٹیں لی ہیں, اور 27 رنز کے اگینسٹ ہے وہ 6.75 کا ان کا رن ریٹ ہے. تو دیکھ سونا یہ جا رہا ہے کہ اب جو آسٹریلیا کے لیے, اگین آئی ریپیٹ, آسٹریلیا کے لیے جو T20 اسکواڈ جو پلان ہو رہا ہے اس میں حسن علی کی جگہ پہ نسیم شاہ کو فٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا ریکارڈ بھی اس میں بڑا اچھا جا رہا ہے. اور اگر ہم کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کریں جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, انہوں نے 8 میچز کھیل لیے ہوئے ہیں اور 3 میچز جیتے ہیں, اور 5 میچز الحمدللہ وہ ہار چکے ہوئے ہیں. بڑے ابھی لاسٹ پہ ہیں, 5th پوزیشن پہ وہ چل رہے ہیں اس میں. تو ابھی پچھلے میچ میں جب ان کے پشاور زلمی کے ساتھ میچ ہو رہا تھا, تو سہیل تنویر جو ہیں وہ ان کے آرگیومنٹ چل رہی تھی بین کٹنگ کے ساتھ, اور بڑے فاؤل اشاروں کا جو ہے وہ اس میں آپس میں تبادلہ ہو رہا تھا. تو ہم نے پوچھا کہ ہوا کیا صورتحال چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی کیریبین لیگ میں جو ہے وہ جب سہیل تنویر نے بین کٹنگ کو آؤٹ کیا تو انہوں نے ایک فالس سگنل جو ہے وہ انگلیوں سے اشارے کیا, تو وہ بیڈ ٹیسٹ اس میں. تو ابھی بین کٹنگ جب یہاں پہ آئے تو زلمی کے سامنے, تو انہوں نے ایسی ماری 27 رن جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ اوور میں سہیل تنویر کو مارے اس میں, جس میں سے 4 چھکے تھے اور 1 سنگل تھی. تو کافی پھینٹی لگائی انہوں نے.
تو وہ لگانے کے بعد انہوں نے بھی وہ فاؤل لینگویج جو ہے فاؤل سائن لینگویج جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی. اور اس کے بعد اگلے اوور میں جب پھر نسیم شاہی آئے تھے جن کی بھی بات پہلے کہتے ہیں, نسیم شاہ آئے اور نسیم شاہ نے جب بال کرائی تو انہوں نے ٹھک کر کے شاٹ ماری. نسیم شاہ کو بھی بین کٹنگ نے بال بہت اوپر چلی گئی اور واپس جو ہے وہ کیچ جو ہے وہ اتفاق سے سہیل تنویر کے ہاتھ میں. اور پھر ان کے بعد انہوں نے بھی فاؤل سائن لینگویج جو ہے وہ کی, اور جس کی وجہ سے آپس میں آرگومنٹ ہوئی, تو میں ہوئی گراؤنڈ کے اندر. تو بڑی بری بات لگی. ویسے یہ اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن چلے وہ اب کیا کر سکتے ہیں, سارے ہیں شوخے اس قسم کے. تو وہ اس کے بعد امپائر کو انٹروین کرنا پڑا, اور اس کے بعد ریفری وغیرہ تک بات گئی. اس میں دونوں پلیئرز کو, سہیل تنویر کو بھی اور بین کٹنگ کو بھی, اپنی میچ فیس کا جو ہے وہ 15% جو ہے کٹ لگ گیا. تو یہ صورتحال بھی بنی. اچھا, ابھی جو ہم شعیب اختر کی بات کرتے ہیں تو شعیب اختر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز جس سے میں کہتا کہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پرابلمز آ جاتی ہیں ساری اس میں. تو اسی طرح کی بات انہوں نے پچھلے دنوں ابھی ایک ٹیم میچ میں کر دی. انہوں نے کہا کہ یار کیا چیز جو ہے وہ ایسی ہے جو وراٹ کوہلی کر سکتے ہیں اور بابر اعظم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو ہے وہ بات بحث ہوتی رہی کیا ایسی کون سی چیز ہے, کیا صورتحال ہے. تو یہ ہے کہ ٹنڈولکر کا ریکارڈ جو ہے 100 سینچریوں کا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے. بابر اعظم کو کہتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے, وراٹ کوہلی جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا اگر ان کا ریکارڈ بتاؤں, میرے پاس لکھا ہوا ہے اس میں, آپ کے میں لے کے آیا تھا اس میں کہ سچن ٹنڈولکر نے جو ہے وہ 329 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, جس میں سے 51 سینچریز انہوں نے کی ہیں, اور او ڈی آئیز جو انہوں نے کھیلے ہیں 452 او ڈی آئیز کھیلے ہیں, اور 49 سینچریز او ڈی آئیز میں کی ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی ٹوٹل جو ہے نا 100 سینچریز بنتی ہیں, اور یہ 24 سال انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور اس کے اندر کیے ہیں. وراٹ کوہلی ابھی تک صرف 14 سال کھیل چکے ہیں, اور اس میں جو انہوں نے ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں 168 کھیلے ہیں آج ابھی تک اس میں, اور او ڈی آئیز جو ہیں وہ 251 کھیلے ہیں, اور جو ٹیسٹ میچز ہیں اس میں 27 انہوں نے سینچریز کی ہیں, اور او ڈی آئیز میں 43 سینچریز کی ہیں, ٹوٹل 70 سینچریز ابھی کی ہیں. اور یہ آپ کو یاد رہے کہ صرف انہوں نے ابھی 14 سال کھیلا ہے, تو اس میں 70 کر چکے ہیں, اور ابھی تک 30 ان کو اور سینچریز چاہیے ملا جلا کے جیسے بھی ہے وہ, جس میں آپ ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑیں گے. اور اگر ہم بابر اعظم کی بات کرتے ہیں, بابر اعظم نے ابھی صرف 5 سے 6 سال کھیلا ہے, اس میں بہت زیادہ لمبا عرصہ کھیلا نہیں انہوں نے, اور اس میں جو ہے انہوں نے 66 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 81 او ڈی آئیز کھیلے ہیں, اور اس میں 5 سینچریز انہوں نے ٹیسٹ میچز میں کی ہیں. 14 سینچریز, واو 14 سینچریز جو ہیں او ڈی آئیز میں کی ہیں انہوں نے, اور ٹوٹل ان کی 19 سینچریز بنتی ہیں. تو اس سچن ٹنڈولکر نے 24 سال کھیل کے 100 سینچریز کی. وراٹ کوہلی نے 14 ایئرز ابھی تک کھیل کے ابھی مزید کھیل رہے ہیں, لگ رہے ہیں, اور کھیلے ہیں, اچھا اسٹائلش پلیئر ہیں, اور اس نے 70 سینچریز کی. اور بابر اعظم نے ملا کے ابھی تک 6 سال کھیلے ہیں, انہوں نے 19 سینچریاں کی ہیں. تو یہ اسٹیٹسٹکس میں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس طرح سے اتنا بڑا بیان دے دیا. ایک بندے نے 6 سال کھیلا ہے, ایک بندے نے 14 سال کھیلا ہے, اور آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یار بابر اعظم جو ہے وہ شاید اتنی 100 سینچریاں نہ کر سکیں اپنے کیریئر میں جتنی وراٹ کوہلی جو ہے 70 کر چکے ہیں, اور سچن ٹنڈولکر جو ہے وہ 100 سینچریز کر چکے ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہے اس کمپیریزن کی ضرورت کیوں پیش آ گئی, اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت کیوں تھی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ 2021 میں بابر اعظم جو ہے T20 کے بھی اور او ڈی آئی کے بھی چیمپئن رہے ہیں, اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. ہاں, یہاں پہ آ کے تھوڑا سا مسائل ضرور آ گئے کہ میں پھر دوبارہ سے وہی بات دہراؤں گا کہ رضوان اور بابر کا جو کمبینیشن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو دے فلرش, لیکن اس کے بعد جب اکٹھے نہیں کھیل رہے تو تھوڑی سی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اور میں تو یہ دوبارہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ رضوان جو ہے وہ بابر کے صدقے جو ہے وہ اتنی ان کو فتوحات مل رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ آج کا میچ بھی جس بری طرح سے جو ہے رائز اینڈ فال ٹک 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 کرتے ہوئے اینڈ میں کتنی بری بے دردی سے ہارے ہیں, جس میں آرگیومنٹ بھی ہوا ان کا اینڈ میں میچ کے وسیم اکرم کے ساتھ, اور انہوں نے بعد میں بال کو ایک فیلڈ کرنے کے بھی ٹھڈا ہی مارا, جو ان کے ڈپریشن اور فرسٹریشن اور ڈس ہارٹنیس کا جو ہے وہ ایک بھرپور قسم کا ثبوت تھا کہ اتنا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. دل برداشتہ ہو کے دکھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں جو انہوں نے کیا. میں آپ کو یہ دکھا دوں, اس میچ سے پہلے یہ 8واں میچ ہے, 7 پچھلے میچز اگر دیکھیں تو جو بابر نے کھیلے اپنی ٹیم کی طرف سے, رضوان نے کھیلے اپنی ٹیم کی طرف سے, تو اس میں رضوان نے جو ہے وہ 269 رن بنائے اور بابر نے 266 رن بنائے. ایوریج جو ان کی اگر نکالیں تو 44.8 رضوان کی نکلتی ہے اور 44
بابر کی نکلتی ہے. اور اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 124 رضوان کا ہے اور 121 بابر کا ہے. تو اتنا بڑا کلوز ان کا اسٹرائک ریٹ اور سارا کچھ چل رہا تھا. لیکن جب قسمت کی دیوی مہربان نہیں ہوتی تو پھر نہیں ہوتی, پھر اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے. اور وی فیل سوری فار بابر. آج بھی جس طرح سے رائز اینڈ فال ہوئے, سارا کچھ ہوا, آج 75 اسکور کر گئے, 76 اسکور کر گئے رضوان, جبکہ بابر جو ہے وہ ڈبل فگر میں بھی نہیں آ سکے. تو آج بڑا ڈپریسنگ سچویشن تھی. اور یہاں پہ بھی ہوا کہ جس طرح سے شان مسعود نے اور رضوان نے کھیلنا شروع کیا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید میچ پھنسا دیں گے, کیونکہ 45 بالوں پہ 45 رن کیے 41 بالوں پہ شان مسعود نے, اور رضوان نے 56 بالوں پہ 76 رن کیے. تو یہ جو ہے بال بہت زیادہ کھا گئے, تو اینڈ میں بہت ہیوی جیگنٹک سکور رہ گیا تھا اس میں, جس میں خوشدل شاہ نے 9 بالوں پہ 21 سکور کر کے میچ تھوڑا سا جو ہے وہ بچا لیا. لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی تھی اور لگ رہا تھا کہ کسی طرح سے کسی بھی موقع پہ کسی بھی صورتحال میں میچ جو ہے وہ پھنس جائے گا. اور ابھی اگر ہم آپ کو اس میچ کی بھی اسٹیٹسٹکس بتا دیں کہ کراچی نے جو ہے وہ میچ ٹاس جیتا تھا, اور ٹاس جیت کے انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا. یہ بھی اچھا ڈیسیژن تھا. اس سے پہلے کل بھی جو ہے پشاور زلمی نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, تو آج کراچی نے بھی ٹاس جیت کے بیٹنگ کا انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ سچویشن چل رہی تھی, اس میں بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اور اس کے بعد 174 رن بنایا, ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. اور اس کے بعد جب آنا شروع ہوئے ملتان سلطان کے پلیئرز, تو انہوں نے تھوڑا سا ڈر کے کھیلا, دیکھ کے کھیلا, بڑا آرام سے پہلے کھیلا, اور 15 اوور بہت پھنسا دیے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا سکور بچ گیا, 124 مطلب 50 رن کرنے تھے آخری 5 اووروں میں, تو بہت زیادہ ہیوی سکور ہو گیا ہوا تھا. لیکن پھر بھی بچت ہو گئی. میرے خیال دونوں جو آؤٹ ہو گئے تھے یہ شان مسعود اور رضوان, تو اس کی وجہ سے بچت ہو گئی. نئے جو فریش پلیئرز آئے انہوں نے اچھا کھیلا. میں آپ کو اینڈ میں اسکور کارڈ بھی بتا دوں, اس میں ملتان سلطان اب 8 میچ کھیل چکی ہوئی ہے, جس میں سے 7 میچ جیتی ہے اور 1 میچ ہاری ہے. لاہور قلندر جو ہے وہ 7 میچ کھیل چکی ہوئی ہے اور 5 میچز اپنے جیت چکی ہے اور 2 ہاری ہے. اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, کیونکہ اس کے بہت سے پلیئر, اور اب اس بھی محمد آصف علی کو جو ہے موقع ملے گا کہ اب وہ اس کی اسلام آباد یونائٹڈ کی کیپٹنسی کرے. لیٹس سی کیسا کرتے ہیں کیپٹنسی اس میں. تو اسلام آباد کی کیپٹنسی تو وہ کریں گے آصف علی, اور کیونکہ شاداب جو ہے وہ انفٹ ہوئے ہوئے ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد یونائٹڈ نے 7 میچ جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کھیلے ہیں, اور 4 میچ جیتے ہیں اور 3 میچ ہارے ہیں. پشاور زلمی اپنے 8 میچ کھیل چکی ہے, 4 میچ جیتی ہے, 4 میچ ہاری ہے. اور جو ڈینجر لائن سے بلو ڈینجر لائن ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں, جو 8 میچز کھیل چکے ہیں, اپنے 3 میچز جیتے ہیں اور 5 میچز ہار رہے ہیں. اور کراچی کنگز کا آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کراچی کنگز اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ, اٹس ہسٹری, کیونکہ وہ ہسٹری میں انہوں نے ایک اپنا نام لکھوایا ہے کہ 8 میچ کھیلے ہیں تو 1 میچ نہیں جیت سکے. ویری سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری. ہم چاہتے تھے کہ اتنی اچھی ٹیم, اتنی بڑی ٹیم, اور ہمارے ہیرو کی ٹیم بابر اعظم کی, مغل اعظم کی ٹیم اتنی بے دردی سے, اتنی بری طرح سے نہ ہارے جس طرح سے آج ہاری ہے. ہم آپ کو اینڈ میں ایک چھوٹا سا ایک اوبیسلی انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا آج T20 میچ تھا, تو اس کا بھی ذرا بتا دیں کہ ویسٹ انڈیز نے جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کی اور 157 سکور کیا, 7 پلیئرز اس کے آؤٹ ہوئے, اور انڈیا نے جو ہے وہ 20 اووروں سے پہلے ہی 162 سکور کر کے میچ ختم کر دیا, اور اس کے صرف 4 پلیئرز آؤٹ ہوئے تھے. تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ, اور آپ ہم سے رابطے میں رہیے اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.